أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا فصل فی المعمور بہ۔ یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی کہ ھذا فصل ثابت فی المعمور بہ۔ وہ ھذا جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، ثابت یہ موصوف بنے گا، فصل اس کی صفت بنے گا۔ فی المعمور بہ جو ہے یہ ثابت کے متعلق ہوگا، تو ثابت جو ہے نا اپنے موصوف اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی ھذا کی۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا المعمور بہ نوعان۔ یہ فصل معمور بہ کے بیان میں ہے۔ معمور بہ کا معنی ہے کہ جس کام کا بندے کو حکم دیا گیا ہے نا اس کو معمور بہ کہتے ہیں۔ اور آگے مصنف نے فرمایا المعمور بہ نوعان مطلق عن الوقت و مقید بہ۔ ایک معمور بہ وہ ہے جو مطلق عن الوقت ہے، اور ایک معمور بہ وہ ہے جو مقید بالوقت ہے۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک مطلق عن الوقت، نمبر دو مقید بالوقت۔ سب سے پہلے ہم مطلق عن الوقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ معمور بہ مطلق عن الوقت سے مراد یہ ہے کہ وہ معمور بہ کہ جس کے لیے ایسے وقت کی تعیین نہ ہو کہ جس کے فوت ہونے سے معمور بہ فوت ہو جائے، جس کے فوت ہونے سے معمور بہ فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی ادا کیا جائے تو ادا ہی ہو، اس کو کہتے ہیں مطلق عن الوقت، معمور بہ مطلق عن الوقت۔ دوبارہ سمجھیں کہ معمور بہ مطلق عن الوقت وہ ہے کہ جس کے لیے ایسے وقت کی تعیین نہ ہو کہ جس کے فوت ہونے سے معمور بہ فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی اس کو ادا کیا جائے تو وہ ادا ہی ہو۔ یہاں تک جب آپ نے مطلق عن الوقت کی تعریف سمجھ لی نا، تو اب مقید بالوقت جو ہے اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے۔ کس طرح کہ بھئی مطلق بالوقت، اب یوں کہ معمور بہ مطلق بالوقت وہ معمور ہے کہ جس کے لیے ایسے وقت کی تعیین ہو کہ جس کے فوت ہونے سے معمور بہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کے فوت ہونے سے معمور بہ جو ہے فوت ہو جائے۔ اب مطلق عن الوقت کی مثال جس طرح دیکھیں آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ یہ زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے نا کہ یہ ایسے واجب ہیں کہ بالفرض ایک آدمی جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس پر سال گزر گیا تو ظاہر بات زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب چاہے وہ واجب ہونے کے فوراً بعد دے دے یا مرنے سے پہلے، جب بھی دے دے وہ ادا ہی ہے، ہاں دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قضا نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہے کہ البتہ جلدی دینا مستحب ہے، لیٹ کرے گا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ یہ جب آپ نے بات یہاں تک سمجھ لی تو اس کے بعد مقید بالوقت کا چونکہ آگے اس کی بحث آ رہی ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم اسی جگہ پر کریں گے۔ تو آگے ہے مطلق عن الوقت کا حکم، وحکم المطلق، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مطلق عن الوقت کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معمور بہ مطلق عن الوقت کے حکم میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔
جمہور احناف اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معمور بہی مطلق عن الوقت کو فی الفور ادا کرنا واجب نہیں، بلکہ اس میں تاخیر کی اجازت ہے، بشرطے کہ عمر بر معمور بہی فوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور معمور بہی جو ہے نا کہے کہ اس کے ذمے میں واجب رہے گا، باقی رہے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا اگر اتنی تاخیر کر دی کہ عمر کے آخری لمحات میں بھی ادا نہ کر سکا تو اب گناہ گار ہو کر مرے گا۔ ہاں باقی کہتے ہیں کہ اچانک مر جانا وہ نادر ہے، اور نادر جو ہے نا کہ یعنی وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ امور پر احکام مرتب نہیں ہوتے نادر پر۔ اچھا اگر معمور بہی کو ادا نہ کیا تھا کہ اچانک فوت ہو گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آگے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ تو اب یہاں سے واجب التراخی جو ہے نا، یہ مصنف علیہ الرحمٰ نے آگے عبارت فرمائی واجب التراخی، وہ انشاءاللہ تبارک کو یہ فرمایا نا واجب التراخی۔ یہاں سے شارح بلکہ مصنف علیہ الرحمٰ یہ فرماتے ہیں کہ واجب سے واجب کا مشہور معنی مراد نہیں کہ تاخیر واجب، بلکہ کیا ہے یہاں معنی یہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر جائز ہے۔ واجباً علی تراخی سے تراخی والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ معنی یہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر جائز ہے، جبکہ احناف میں سے بعض ائمہ حضرت امام قرخی، حضرت امام یوسف اور بعض شوافع کے نزدیک جو ہے نا فی الفور ادا کرنا واجب ہے۔ اس مذہب کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تفصیل جو ہے نا وہ آگے والی عبارت میں آئے گی، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا سے مطلق عن الوقت کی مصنف علیہ رحمہ مثالیں پیش فرما رہے ہیں، پیش فرماتے ہیں کہ بھائی معمور بہی مطلق عن الوقت پر پہلی مثال یہ پیش فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مثالیں ہیں نا یہ عبادت بدنیہ کے قبیل سے ہیں، مطلب یہ کہ وہ عبادات جن کا تعلق بدن سے ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں یہ لکھا ہے کہ لو نظر ان یأتی کیف شہرا، کسی آدمی نے نظر مانی، کسی آدمی نے کیا مانا؟ نظر مانی۔ اس نے نظر مانی کہ میں 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر اس نے مان لیتا ہوں، یا پھر اس نے کہا ان یعتکف ای شہر شاء، یا میں کسی بھی مہینے کے جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو 1 مہینے کے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سوری یہ تو بات یہاں تک ہوئی کہ ولو نظر ان یصوم شہرا ہے، یا اس نے یہ نظر مانی کہ میں جو ہے 1 مہینہ روزہ رکھوں گا۔ تو اب اس نے جو نظر مانی تھی کہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب اس کی مرضی ہے چاہے جس مہینے میں بھی وہ اعتکاف میں بیٹھے، اس کا اعتکاف جو ہے نا کیا ہے کہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس نے نظر مانی کہ میں 1 مہینہ روزہ رکھوں گا، تو جس مہینے میں چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہے نا یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، عبادت مالیہ سے یہ دی ہے مثال دی ہے، یعنی پہلی تو مثال تھی عبادت بدنیہ سے، دوسری عبادت مالیہ سے۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقہ فطر، نمبر 3 عشر کا ذکر ہے۔ دیکھو صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر۔ یہاں تک جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اس کے بعد یہ کہ یہ جو تینوں معمور بھی ہیں نا یہ مطلق عن الوقت قبیل سے، کیوں کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے امر مطلق، آتو زکوٰۃ ہے امر مطلق ہے، اور اس وجوب صدقہ کے لیے فطر کے لیے امر مطلق ادو صدقۃ الفطر وصاعا من تمر ہے، اور وجوب عشر کے لیے امر مطلق ہے ما سقط السماء ففیہ عشر۔ تو لہٰذا ان کی ادائیگی جمہور کے نزدیک مطلق ہے کہ ان کو تاخیر سے ادا کرنے والا معمور بہی کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا کہ اس کو تاخیر کی وجہ سے گناہ گار کہا جا سکے۔ یہ جو بات گزر چکی ہے نا
کہ بے تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی دلیل کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں، اگر صاحب نصاب کا مال اولان ہول یعنی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور یہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ شریعت نے اس کو زکوٰۃ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح اگر زمین کی پیداوار سے مالک عشر ادا نہیں کر سکا کہ وہ عشر مالک سے ساقط ہو جائے تو وہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر صدقہ فطر عید الفطر کے دن ادا نہ کر سکا تو تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے یہاں تک یہ بات سمجھ لی، اس کے بعد ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں والحانس اذا ذهب، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ والحانس اذا ذهب ماله صار فقیرا، تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، بلکہ پچھلے مسئلے پر ایک تفریق بٹھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی تو قسم کے توڑنے پر اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ اس آیت میں کفارہ یمین کی ادائیگی کے سلسلے میں پہلے کفارہ مالیہ کا حکم دیا گیا کہ جس کے بعد دو صنفیں ہیں، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ کفارہ جو ہے نا مالیہ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اس پر قدرت نہیں ہے، تو پھر غلام آزاد کرو، دو چیزیں۔ تو ان کی ادائیگی جب ناممکن ہو نا، یعنی ان کی ادائیگی ناممکن ہونے کی صورت میں کفارہ بدنیہ کا حکم دیا گیا کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ کفارہ مالیہ کا حکم مطلق ہے۔ تو لہذا حانس ہونے کے بعد، مال موجود ہونے کے باوجود کفارہ ادا نہ کیا تو تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر اس کا مال ہلاک ہو گیا نا اور وہ فقیر بن گیا تو موجودہ حالت کی وجہ سے روزوں سے کفارہ ادا کرے گا۔ کیوں کہ معمور بھی جو نے کیا ہے کہ یہ مطلق علیہ وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک آپ معنی کریں، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ معمور بھی اس کی دو قسمیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ اس کی اجا واجب جو ہے کیا ہے کہ تراخی پر بشرطے کہ عمر بھر فوت نہ ہو، اور اس پر کہا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں کہ اگر کسی نے نظر مانی یہ کہ 1 مہینہ اعتکاف کرے گا تو وہ اعتکاف کرے جس مہینے میں چاہے، اور اگر اس نے نظر مانی یہ کہ روزہ رکھے گا 1 مہینہ تو وہ جس مہینے چاہے روزہ رکھے۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور عشر میں مذہب معلوم ہے کہ وہ تاخیر کی وجہ سے جو ہے نا مفرط نہیں ہوتا، یعنی گناہ گار نہیں ہوگا۔ بس اگر ہلاک ہو گیا اس کا نصاب تو ساقط واجب ہو جائے گا، یہ اس کی دلیل ہے۔ اور والحانس، اور کہتے ہیں کہ جو حانس ہے یعنی جو قسم جس نے توڑ دی، جب اس کا مال چلا جائے اور فقیر بن جائے تو وہ کفارہ ادا کرے گا صوم کی وجہ سے، یعنی روزے کے ساتھ ادا کرے گا، روزے کے ذریعے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ واٹس ایپ وغیرہ کر سکتا ہے اور کمنٹ کر سکتا ہے۔